ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب لائف بہت سمپل تھی. 1+1=2, 2+2=4. لیکن آج ایسا نہیں ہے. ایک سمپل سی چیز جیسا کہ جینڈر ہے اس کو بھی آج بہت کنفیوز کر دیا گیا ہے. اب صرف میل اور فیمیل نہیں ہے بلکہ میل، فیمیل اور شاید انفینٹ نمبر آف جینڈرز ممکن ہے. جب بھی آپ کو تھوڑی سی ہنٹ آتی ہے نا کہ انسانیت شاید بہتری کی طرف اب جا رہی ہے، ایک دم سے انسانیت خود آپ کو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. اس سارے معاملے کو شروع ہوئے 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جب فیمنسٹ موومنٹ وجود میں آئی. اور شروع میں تو انہوں نے ویمنز رائٹس کی بات کی جو کہ بالکل مناسب تھی، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج ان کے مطالبات اتنے ڈسٹارٹ اور عجیب ہو چکے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ان کا مطالبہ ہے کیا. شاید وہ عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ مردوں سے نفرت بھی کروانا چاہتے ہیں، یا شاید مردوں کو معاشرے سے ختم ہی کر دینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تو یہ رپورٹ ضرور دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ آر فادرز ایون نیسیسری، یا پھر یہ کہ ایک بچے کو پالنے کے لیے وہ کیا دقیانوسی قسم کی سوچ اور ذہنیت لے کے آئیں کہ اس کو ماں باپ ہی پالیں گے. کیا 2 باپ نہیں بچے کو پال سکتے؟ کیا 2 مائیں ایک بچے کو نہیں پال سکتی؟ ویسے تو اس بات کا جواب دینے کے لیے ڈھیروں سائیکولوجیکل سٹڈیز موجود ہے جہاں پہ یہ بات مینشنڈ ہے کہ ایک بچے کی اچھی اور آئیڈیل تربیت کے لیے ماں باپ دونوں کو ہونا ضروری ہے. لیکن کنفیوژن اس بات کی ہے کہ جب ماں باپ ہی نہیں رہیں گے، مرد اور عورت ہی نہیں رہیں گے، تو پھر بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ویلکم ٹو دی ایئر 2020، جہاں پہ میل اور فیمیل کے علاوہ بھی کوئی بھی جینڈر جیسا آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. How many genders are there? God, I don't know. Like, I identify as a guy, but if someone's going to be happier not following that binary thing. Do you think if I identify as a woman, I should be able to go into like a woman's locker room? Yeah, I think that should be fair, but it also like depends on other people, like if the other women are also comfortable. So it's like totally like fair from my side. How many genders are there? I guess a lot. Yeah. You name a few? I mean, it's like male, female. Oh no! اور یہ ہے مائی ڈیئر برادرز سسٹرز اصل میں LGBTQ کمیونٹی کا ایجنڈا، جہاں پہ جینڈرز کو، سیکشوالٹیز کو اتنا آپس میں انٹرمنگل کیا جائے کہ کچھ پتہ نہ رہے کہ کون کون ہے اور کیا کیا ہے. آہستہ آہستہ بچوں کے اسکول کی تعلیمات میں ان کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بھی یہ بات بتائی جائے کہ جینڈر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. جینڈر ایک فلوئڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، آج آپ مرد فیل کر رہے ہیں، کل آپ عورت فیل کر رہے ہیں، کبھی آپ گے ہیں، کبھی آپ بائی سیکشول ہیں، کبھی آپ پولی ایمرس ہیں. ہو نوز اینڈ ہو کیئرز. حتیٰ کہ اب تو باہر کے کچھ اسکولوں میں ڈریگ کوئن سٹوری ٹائم بھی کچھ چیز بن کے سامنے آ چکا ہے، جہاں پہ وہ لوگ جو کہ خود سے اپنے آپ کو نہ میل نہ فیمیل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پیاری پیاری کہانیاں سنائیں گے تاکہ ہمارے بچے بھی اپنے جینڈر کے بارے میں بھی 2 دفعہ سوچیں کہ میں اصل میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. But what about this? Having a baby instead of a baby. It's a new term that some parents are using to show that they're bringing up their offspring gender neutral. When did Hazel having a preference? Yeah, when did Hazel decide that she was no longer going to be a girl? Hazel decided that they were non-binary when they were about 4. They had been exploring gender before that. Okay, and if Sparrow, when she gets to say 3 or even 2, when they can first start to talk, if her first words are, I want to be non-binary, or I want to be a boy, or I want to be a girl, would you just respect anything that a 2-year-old child would say? You accepted a 4-year-old's insistence on changing gender. Would you accept a 2-year-old? I would accept that child was exploring. I think that at that age, gender Ari, a child of 2 is not set in stone. I'm sorry to be the stick in the mud here. The idea that you would exactly. literally, the idea that you would even, thing. If my the kids idea said that they you as wanted a to pretend to parent, be I'm sorry, Scooby-Doo, but I would play along, and follow the child. The idea that you as a parent would even countenance the idea that a 2-year-old child has any ability to form any serious perception of gender, I think, frankly, I put it to you respectfully, is utterly ridiculous and actually damaging to that child. Welcome to the year 2020. Oh no!
وہ لوگ جو اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوز ہوا کرتے تھے تھرو آؤٹ ہسٹری اور آج تک اس کو جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر یا جینڈر آئیڈینٹی ڈسفوریا کہا جاتا تھا. اور یہ ایک باقاعدہ طور پر مینٹل یا سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے. نا ڈونٹ گیٹ می رانگ, دیر آر سرٹن پیپل جن کو کوئی بایولوجیکل ایبنارمیلٹی ہوتی ہے ایٹ برتھ, جہاں پہ دے مائٹ بی شوئنگ سائنز آف بوتھ جینیٹیلیا. ان کو انٹرسیکس کہتے ہیں اور ان کی تعداد پرسنٹیج وائز اگر دیکھا جائے تو وہ 0.018% ہے. 0.018. تو ان کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میل اور فیمیل جینڈرز کو ہی ختم کر دو. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. بایولوجی میں بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہیومن بینگز کے فار ایگزامپل 10 فنگرز اینڈ 10 ٹوز ہوتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 فنگرز والے لوگ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. 12 والے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ان ایکسیپشنل کیسز کی وجہ سے ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہیومن بینگز کی انگلیوں کی تعداد 8, 6, 5, 7, 11, 12 یا کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن کے مطابق ہیومن بینگز ول آلویز ہیو 10 fingers and 10 toes. Just like that, the human being will always be divided into male or female, and the exceptions will not be treated as the norm. BBC is telling children aged 9 to 12 that there are more than 100 different gender identities. In Identity, Understanding Sexual and Gender Identities, a video made by BBC Teach for use in classrooms, children ask questions about sexual orientation and transgenderism. What are the different gender identities? That's a really, really exciting question to ask. Do you know there are so many gender identities? So we know we've got male and female, but there are over 100, if not more, gender identities now. Welcome to the year 2020. Oh no! سیکس یا جینڈر کا تعین آپ کی برتھ پہ ہی ہو جاتا ہے, بلکہ برتھ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. بیسڈ اپون یور ڈی این اے کہ آپ XX کروموسومز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں ایز اے فیمیل یا XY کروموسومز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں ایز اے میل. And then your body anatomy, your genitalia will define whether you're a boy or you're a girl. Congratulations, it's a boy. Congratulations, it's a girl. لیکن آج ان چیزوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ sex is assigned at birth and gender is something that you come up with later on in your life. This is absolute nonsense. Sex is not assigned at birth, it is determined at birth based upon your DNA and based upon your anatomy. اس کا کوئی تعلق بھی آپ کی فیلنگز اور ایموشن کے ساتھ نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو بایولوجیکل میل ہیں بٹ دے کائنڈ آف فیل لائک اے وومن اور دے فیل فیمینن. اس سائیکولوجیکل کنڈیشن کو جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسفوریا بھی کہتے ہیں, اور یہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے جس کا علاج پاسبل ہے ایدر تھرو کاؤنسلنگ, مینٹرنگ, سائیکولوجیکل تھراپی اور میڈیکیشن اور ایون ہارمونل تھراپی. تو اگر آپ کا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں امی کے ساتھ کچن میں ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اوہ بیٹا آپ تو لگتا ہے مجھے کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں یا آپ نان بائنری ہیں یا آپ کی ہمیں سرجری کرا لینی چاہیے اور آپ کے جینیٹلز کو ریموو کر دینا چاہیے اور نئے جینیٹلز آپ کو دینے چاہیے. یا اگر آپ کی بیٹی آپ کے پاس آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ابو میں آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتی ہوں یا مجھے ڈالز کے بجائے ٹرکس زیادہ پسند ہیں, تو ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا سیکس چینج آپریشن کروا لیں اینڈ ایوری تھنگ ول بی جسٹ فائن. اٹ از ایبسولوٹلی نارمل کہ اگر ایک لڑکی جو ہے اس کے شوق تھوڑے مردانہ قسم کے ہیں تو اس کو پرانے وقتوں میں ٹام بوائے کہا جاتا تھا, لیکن وہ ہوتی پھر بھی لڑکی تھی. اور اس کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتی ہے کہ کچھ صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے بیٹل فیلڈ میں بڑے زبردست کارنامے سر انجام دیے, لیکن جسٹ بیکاز دے ور ایکسیپشنل ان دوز ایریاز ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحابیات نہیں ہیں بلکہ وہ صحابہ ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کا بیٹا ذرا سینسٹیو زیادہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سینسٹیو سائڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ لڑکی ہے. بیچارہ ڈاکٹر جان گرے PhD تھک گیا کھپ گیا یہ بات بتا کے کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ فزیکلی, بایولوجیکلی, ایموشنلی اینڈ ایون مینٹلی. لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, سارے ڈفرینسز کو مٹا دو, اگنور کر دو اور اتنا آپس میں گڈ مٹ کر دو کہ نہ رہے مرد اور نہ رہے عورت. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ اے انسانوں تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نفس واحدہ سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے تمہیں مرد اور عورتیں بنا کر دنیا میں بکھیر دیا. مرد اور عورت بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹیز دیں. کچھ کام ایسے ہیں جو مردوں کو بتائے اور کچھ کام ایسے ہیں جو عورتوں کو بتائے. کہیں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنا کر بھیجا گیا, لیکن پھر یہ بھی فرما دیا کہ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے.
تو کہیں یہاں کوالٹی زیادہ ہے, کہیں یہاں زیادہ ہے, لیکن اوور آل اللہ کے سامنے سب برابر ہیں. صرف وہ اوپر ہے جو تقوی میں, اپنے اخلاص میں, اپنے ایمان میں زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سوسائٹل ڈیمیجز کتنے زیادہ ہیں, تو یہ ایک ڈفرنٹ لیول آف پرابلم ہے. فار ایگزامپل ایک MMA فائٹر جو کہ ٹرانسجینڈر تھا, یعنی کہ پہلے وہ مرد تھا, اپنے آپ کو عورت سمجھتا تھا, اور اس نے MMA جوائن کر لیا اور ویمن سائڈ پہ جوائن کیا. One of the big ones was about a trans fighter. I remember that. Yeah, that was a hilarious one. Yeah. You guys are out of your mind if you think that a man who has been a man for 30 years and has taken female hormones for 2 is the same. اس نے بیچاری فیمیلز کو مار مار کے ستیہ ناش کر دیا, بیکاز ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ فزیکل اسٹرینتھ کے اعتبار سے, بون ڈینسٹی کے اعتبار سے, مسل میس کے اعتبار سے مین آر فار سپیریئر اینڈ ایتھلیٹک دین ویمن آر. But one thing we can do is we can keep women from getting beaten up by men. And men who transition to being women. اسی لیے اسپورٹس میں ہمیشہ 2 کیٹیگریز رہی ہیں, مینز باکسنگ, ویمنز باکسنگ, مینز ٹینس, ویمنز ٹینس, مین 100 میٹر, ویمن 100 میٹر, کیونکہ دونوں کو ساتھ کمپیٹ کرانا بہت انفیئر ہوگا عورتوں کے لیے. اسی طرح سے جہاں پہ کیئر گیونگ کی بات آتی ہے, تو جتنا کیئر گیونگ عورت ہو سکتی ہے اتنا مرد کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, بٹ ویمن آر فار گریٹر کیئر گیورز دین مین ایور آر. اسی لیے عورت ہی ماں ہوتی ہے, مرد کبھی ماں نہیں بن سکتا. سو سمری ہے کہ دیر آر اونلی 2 biological genders because science frankly doesn't care about your feelings. Intersex is a genetic abnormality. People are always going to be born either male or female based upon their DNA and their biological anatomy. میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم ہے جس کو بولتے ہیں BID, باڈی آئیڈینٹی ڈسفوریا. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ ایک شخص ہوتا تو بظاہری طور پہ فزیکلی ٹھیک ہے, لیکن اس کو فیلنگ اندر سے یہ آتی ہے کہ میں ایمپیوٹی ہوں, یعنی کہ میرا ایک ہاتھ یا بازو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اگر ایک ایسا شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرا بازو کاٹ دیں کیونکہ مجھے اندر سے فیلنگ ایسی آ رہی ہے کہ میرا بازو نہیں ہونا چاہیے, تو ڈاکٹر کبھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ چلو اس کو سرجری میں لے جاؤ اور اس کا ہاتھ بازو کاٹ دو. وہ اس کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے گا, اس کی تھیراپی کرے گا, اس کو ہیلپ کرے گا اس کنڈیشن سے باہر نکلنے کے لیے. بالکل اسی طرح سے اگر ایک بندہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسفوریا سے گزر رہا ہے, تو ڈاکٹرز کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے انسٹنس پہ اس کو یہ کہیں کہ ہاں تمہارے جینیٹلز بدلنے پڑیں گے, بلکہ اس کی سائیکولوجیکل تھیراپی کرنی چاہیے. لیکن آج کا الٹرا لبرل جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو بندہ اپنے آپ کو جیسے مرضی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, مرد کر رہا ہے, عورت کر رہا ہے, چاکلیٹ آئس کریم کر رہا ہے, آپ اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں. My only concern is کہ you can pretend to be whatever you want, but just don't expect the whole society to pretend along with you. Funnily enough ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب اگر ایک مرد کسی عورت سے یہ کہتا تھا کہ I know exactly what you feel, تو عورت اس کو جواب میں کہتی تھی کہ no you don't because you're not a woman. لیکن آج اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہوں تو میں بایولوجیکل میل ہوں بٹ آئی فیل ایگزیکٹلی لائک اے وومن, پیپل امیڈیٹلی اسٹینڈ اپ اینڈ اسٹارٹ سیلیبریٹنگ کہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یو نو ایگزیکٹلی واٹ اٹ فیلز لائک ٹو بی اے وومن. سو گائز اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایز مسلمز ہم ہمیشہ اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے پاس آ رہی ہے. تو پوری دنیا چاہے جو مرضی کہتی پھرے, ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. جو رولز ہمیں بتائے گئے ہمارے دین میں کہ مردوں کے یہ کام کرنے والے ہیں, ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا, وی ہیئر اینڈ وی اوبے. اور جو کام عورتوں کے کرنے والے ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے سمعنا واطعنا, وی ہیئر اینڈ وی اوبے. اٹس دیٹ سمپل اینڈ اٹس دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. So guys, do let me know what you feel about this whole issue by leaving your feedback in the comment section below. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ میس پاگل پن کی طرف جا رہی ہے, یا شاید کوئی امید کی کرن ابھی بھی باقی ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین پر قائم رکھے, استقامت عطا فرمائے, ہمیشہ وہ فیصلے کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اللہ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو طرح طرح کے جتنے بھی فتنے اس وقت ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں ان سب سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaulak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me